بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج میں ایک نہایت میٹھی چیز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، اور میٹھی سی سبزی حلوہ کدو۔ حلوہ کدو کی کاشت جو ہے وہ آلموسٹ یعنی تقریباً سارے ملک میں، سارے صوبوں میں اور شمالی علاقہ جات میں محدود پیمانہ پر یہ ہوتی ہے۔ اور حلوہ کدو یہ سمجھیں کہ یہ خام حالت میں بھی سبزی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور لیکن عام طور پر اسے بیلوں کے ساتھ ہی پکنے دیا جاتا ہے، اور جب پھل اچھی طرح پک جائے تو اسے توڑ کر فروخت کیا جاتا ہے، اور پختہ حالت میں اسی کافی دیر تک گودام میں یہ ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ بلکہ میں ناردرن ایریا، جب میں گلگت گیا، گلگت سائڈ پہ، تو میں نے بہت خوبصورت حلوہ کدو کے بہت ساری ورائٹیز دیکھی، اور ٹھنڈی جگہ پہ بڑے پیارے میں نے ان کی تصاویر بھی لیں۔ حیرانی ہو، یہ گودام میں کافی دیر تک آپ اس پہ ذخیرہ کر سکتے ہیں، یہ تب بھی یہ خراب نہیں ہوتا۔ حلوہ کدو کو معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں اچھی نشو و نما پاتا ہے، اور اس لیے پہاڑی علاقوں اور یہ سمجھیں کہ جہاں زیادہ گرمی نہ پڑتی ہو، اس کی پیداوار وہاں زیادہ اچھی حاصل ہوتی ہے۔ اور میدانی علاقوں میں اب یہ ہے کہ میدانی علاقوں میں اس کو فروری میں بویا جاتا ہے، اور اس کا پھل جو ہے مئی جون تک اس کا وہ ہارویسٹنگ اس کی کرتے رہتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ لیکن پہاڑی علاقوں میں مارچ اپریل میں اس کو بویا جاتا ہے، اور پھل ستمبر اور نومبر تک اس کا وہ لیتے ہیں، یعنی برداشت کرتے ہیں یا ہارویسٹ کرتے ہیں اس کو۔ البتہ اس کی زمین کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے اور اس کا طریقہ کاشت کیا ہے، تو میرے عزیز ناظرین اور سامعین، آپ جو حلوہ کدو پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کے علاوہ جو اس کو بوتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کی مارکیٹ تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے کہ حلوہ کدو کے لیے یاد رکھیں زرخیز میرا زمین جس میں پانی دیر تک قائم رکھنے کی صلاحیت ہو، وہ اچھی رہتی ہے، یاد رکھیں۔ اور کاشت سے 1 ماہ پہلے میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں، جتنی بھی یہ سبزیاں خاص طور پہ یہ کوکر بیٹس ان کو کہتے ہیں، یہ میں کدو ہیں، یہ ان کے لیے 10 سے 15 ٹن اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد بونے سے پہلے، اس کی کاشت سے پہلے 1 مہینہ پہلے آپ لازمی زمین میں اچھی طرح بکھیر کے اس میں ہل چلا کے اس میں اس کو پانی لگا دیں، اور جب وتر میں زمین آئے یعنی موائسٹ ہو تو اس وقت آپ اس میں 3-4 دفعہ ہل چلائیں اور سہاگا کر کے پلانکنگ کر دیں، اور جب پلانکنگ کر لیں تو کاشت کے لیے اب پھر پٹڑیاں بنانی ہیں، اور پٹڑیاں جو ہیں بنانے کے لیے 5 میٹر فاصلہ پر نشان لگائیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ان نشانوں کے دونوں اطراف
30 سینٹی میٹر پر آپ 3 بوری وہی سنگل سپر فاسفیٹ اور 1 بوری امونیم نائٹریٹ وہ آپ اس کو ملا کے وہ اچھی طرح بکھیر دیں، اور 30 سینٹی میٹر پر جب بکھیر دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو مٹی کو اٹھا کے وہ پٹڑیاں بنائیں گے۔ جب پٹڑی بنائیں گے تو پٹڑیوں میں یہ سمجھیں کہ 8 سے 10 سینٹی میٹر یہ کھاد نیچے زمین میں آ جائے گی اور پٹڑیوں کے اوپر، تو یہ زبردست آپ اس طرح کی وہ پٹڑیاں بالکل گیا کدو کی طرح آپ نے بنانی ہے۔ اور اس کے لیے ایک تو یاد رکھیں کہ 1 ایکڑ کے لیے اب اس کے بیج کتنا درکار ہے، وہ 1 کلو بیج کافی ہے، 1 کلو گرام بیج فی ایکڑ 1 ایکڑ کے لیے کافی ہے۔ اور پٹڑیوں کے دونوں اطراف آپ 1 میٹر کے فاصلے پہ آپ نے 2 3 بیج بیج لگاتے جائیں، پھر ان میں سے جو اچھا ہوگا اس کو چھوڑ کے باقی کی چھدرائی کر دیں گے، اس کی ان کو نکال دیں گے۔ حلوہ کدو کی وہی اسی طرح ہی ہے کہ اس کی آپاشی آپ ہفتہ میں ہر ہفتے آپ آپاشی کریں، جب بارش ہو جائے تو روک دیں، اور فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک کرنے کے لیے آپ 2-3 گوڈیاں کریں، اور پودوں کو البتہ مٹی چڑھائیں، اس میں جب پھل لگنا شروع ہو تو اس وقت آپ نے اس میں تھوڑی زیادہ چیز کرنی ہے، 100 کلو گرام امونیم سلفیٹ یا 50 کلو گرام یوریا وہ آپ نے فی ایکڑ یہ ڈال کے آپ آپاشی کر دیں۔ اور اس کی ہارویسٹنگ کے لیے ٹپس میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے نوٹ کی ہیں کہ اگر حلوہ کدو توڑنے کے فوراً بعد استعمال کرنا ہو تو یعنی کچی حالت میں توڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے زیادہ عرصہ کے لیے ذخیرہ کرنا ہے تو پھل کو بیل پر اچھی طرح پکنے دینا چاہیے، اور جب تک پک جاتا ہے تو اس کے باہر کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے، پھل یعنی بغیر ڈنڈی کے آپ توڑیں، کیونکہ اگر پھل سے ڈنڈی کو توڑ دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے تو ڈنڈی والی جگہ سے پھل گودام میں جلدی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑی ڈنڈی پوری چھوڑ کے پھر اس کو حلوہ کدو کو آپ یہ کر لیں۔ اور انشاءاللہ اب رہا اس کے بعد آپ کو اگلا پروگرام انشاءاللہ تعالی میں پیٹھا کدو کے بارے میں وہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، آپ کو ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سمرہ کہتے ہیں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ بہت پاک اور بہت پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی میں وفا کی۔ فی امان اللہ۔